وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کئی جمعہ سے سیرت کونین سید المرسلین الاولین والآخرین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ یہ جو مہینہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے اور کنیت محی الدین ہے۔ گیلان میں پیدا ہوئے، جس کو بعض مورخین نے جیلان بھی کہا ہے، جس کو جیلانی کہتے ہیں۔
آپ کے والد محترم کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والد ماجدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ ان کے نام سے واقف نہیں، ان کے والد کے نام سے واقف نہیں، ان کی والدہ کے نام سے واقف نہیں، ان کی سیرت سے ہم واقف نہیں۔ آپ کی سیرت سے ہم کو واقف ہونا چاہیے۔ علماء اکرام نے ان کو سرتاج الاولیاء فرمایا، ولیوں کا سردار بتایا۔ آپ کی پیدائش شروع رمضان میں ہوئی اور ولادت 11 ربیع الثانی میں ہوئی۔ اس لیے اس مہینے کو یعنی اس مہینے میں ان کی یاد مناتے ہیں۔ بچپن ہی سے یہ یتیم ہو گئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی والدہ محترمہ نے ان کی پرورش کی۔ وہیں جیلان میں یہ پرورش پاتے رہے۔ اور وہیں پر انہوں نے بچپن ہی میں حفظ کر لیا، قرآن مجید کا بچپن ہی میں حفظ کر لیا۔ اب اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی دل میں تمنا تھی، خواہش تھی، آرزو تھی، مگر اس کے لیے بڑے شہر میں جانا پڑتا تھا۔ تو بغداد میں مدرسہ تھا۔ والدہ محترمہ سے عرض کیا، آپ کی والدہ محترمہ تیار ہو گئی، خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تیاری کی، اور اس زمانے میں جانا ہو تو قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ گروپ جو نکلتا ہے، جس کو گروپ کہتے ہیں، قافلے، اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ اکیلے گئے تو چوری کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، لوٹ لیتے لوگ۔ آج کل نہیں ہے کیا؟ آج بھی ہے، مگر الحمدللہ پہلے کی بنسبت بہت کم ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ تو اس لیے لوگ جو ہے، قافلہ جو جاتا تھا، یعنی لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک گروپ بنتا تھا، اور پھر وہ جو ہے نکلا کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد کو، تو آپ کی والد محترمہ نے آپ کو تیار کیا، اور آپ کی صدری میں جو صدری پہنتے ہیں، جس کو واسکوٹ یا جاکٹ ہم کہتے ہیں، صدری کے اندر بغل کے نیچے 40 دینار بند دیے۔ جیسے جو ہے ہمارے پاس کائنس جو ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں دینار، اشرفیاں اور درہم چلا کرتے تھے، تو وہ کائنس کی شکل میں ہوتے تھے۔ تو سونے کے دینار تھے، سونے کے کائنس تھے، بڑے قیمتی اس وقت ہوا کرتے تھے۔ نظام کے دور تک بھی جو ہے یہی تھا، سونے کے سکے رہا کرتے تھے، بڑوں کی بات مانا کرتے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ بولے تو بولتے رہتے جی بڑے میاں، ان کو کیا ہے، ان کو کیا معلوم، ان کے سامنے پیدا ہو کے بول رہا ہے کہ ان کو کیا معلوم۔ یہ حالات آج کل آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
والدہ کی نصیحت پر وہ پابند رہے اور امی جان سے وعدہ کیا کہ امی جان میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب مشہور واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ایک یادداشت کے طور پر ہم کو معلوم ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، لٹیرے نے لوٹ لیا ان کے سامنے، آپ نے سچ بول دیا۔ ہم مانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، یہی تو ہماری پریشانی۔ اسی لیے تو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح عمل کرنے والے بن جائے، سچ بولنے والے بن جائے، جھوٹ سے پرہیز کرنے والے بن جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، جھوٹ بولنے میں آگے آگے، سچ بولنے پیچھے پیچھے۔ کیا خیال ہے؟ اب بیچاری رعایا کیا کرے گی؟ اوپر بیٹھا ہی سو والا ہے، بڑے جو ہے جھوٹا ہے، کیا بڑے بڑے پھینکا پھینکتا ہے، تو رعایا کیا ہے؟ اوپر اچھے رہے تو نیچے رعایا بھی اچھی رہتی۔ اوپر ہی بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے، بڑے بڑے پھینکا پھینکنے والے، اٹمبما پھینکنے والے ہے، تو اب نیچے ہم غریباں کیا کریں گے بولی۔ اب کوئی کچھ بھی کرنے دو، ہم کو اللہ کے احکامات پر چلنا ہے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ہے۔ کوئی کتنا ہی جھوٹ بولے، کوئی کتنا ہی پھینکے، ہم کو اس سے مطلب نہیں۔ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں، نبی کے فرمان پر چلیں، اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلیں، پھر دیکھیں پھر ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اب قافلہ جا رہا ہے، چلتے چلتے جنگل آ گیا، جنگل میں پہنچے، وہی ڈاکو آ گئے، لٹیرے پورے قافلے کو گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے سب کا مال لوٹ لیا۔ ان کے پاس تو ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، صرف 10 دینار تھے۔ ایک ڈاکو آ کر پوچھا کہ بیٹا تمہارا سامان امن کہاں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تو بولے کچھ تو ہوگا، تو بولے ہے۔ وہ ڈاکو بولا ہے بچہ مذاق کر رہا ہے، دکھ تو نہیں رہا کچھ، اور جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہے، بچہ مذاق کر رہا ہے، چلے گئے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، آپ نے اس کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہے کیا؟ بتا ہے۔ وہی بولا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ وہ دونوں جا کر ڈاکو کو، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس سے کہنے لگے کہ سردار، ہم نے سب کا مال تو لوٹ لیا، لیکن ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، ہم پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے، لیکن بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سردار تو سرداری ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو بلا کر لے آؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ سردار کہنے لگا کہ بیٹا، تم نے کہا کہ کچھ تمہارے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ دکھائی تو نہیں دیتا۔ سردار کہنے لگا کہ بیٹا بتاؤ کہ پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے کہا کہ دکھتے تو نہیں۔
تو کہا پھر کہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے اپنی والدہ کی بات، ان کو اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی۔ گھر سے نکلتے وقت والدہ محترمہ کی نصیحت یاد آ گئی اور فرمانے لگے میرے بغل کے نیچے 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار کہنے لگا ذرا دیکھو تو صحیح جی، بچہ صحیح بول رہا ہے مذاق کر رہا ہے؟ دیکھے تو صحیح بھی 40 دینار نکلے۔ سردار بڑا حیرت میں پڑ گیا، حیران ہو گیا، بڑا تعجب میں پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ بیٹے ہم تو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ہم تو مال لوٹنے والے ہیں، اور تم کو معلوم ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کا مال لوٹ لیا گیا، اور پھر تم بھی جو ہے یہ چھپے ہوئے مال کو بتا دے رہے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ میں جلد نکل رہا تھا، میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی، میری امی جان نے مجھے نصیحت کی اور فرمانے لگے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میری ماں کی وہ نصیحت مجھے یاد آ گئی، میں نے سچ سچ آپ کو بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندازہ لگا۔ ڈاکو کہنے لگا کہ بیٹا ہم تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو کر اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں، اور تم معصوم بچے ہو کر امی جان کی بات کو یاد رکھیں۔ ہم اللہ کی بات کو بھول گئے، رسول اللہ کی بات کو بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم توبہ کرتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور آج سے میں سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگا کہ سب کا مال جس کو اس کو جو واپس کر دو، اور وہ توبہ کر لیا۔ اب جو سارے ڈاکو جو تھے ساتھ میں سردار کے، وہ کہنے لگے کہ سردار جب آپ ہی یہ کام چھوڑ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، جب بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے اور آج بھی ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنی ایک بات پر سارے ڈاکو تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایسے باتوں کو یاد رکھو، ایسی باتوں کو گھر میں سناؤ، اپنے بچوں کو سناؤ، تاکہ ان کو بھی کچھ نصیحت حاصل ہو، وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ قافلہ بغداد پہنچا، بغداد میں پڑھ رہے تھے، پڑھتے سو زمانے میں اب جو اشرفیاں وہ دینار جو تھے وہ استعمال کرتے رہے، کب تک پیسے رہتے؟ آخر کار وہ جو ہے دینار بھی ختم ہو گیا، اب پیسے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد فاقے گزرنے لگے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، مل گیا تو کھا لیے، نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا، زمانے کی بات کہ اب یہ بھی حال میں بڑے لوگوں سے پوچھ لو، ہمیشہ کہتا ہوں میں، ابھی تک فاقے ہوا کرتے تھے، کام نہیں ملتا تھا لوگوں کو، فاقوں پہ فاقے گزار دیتے تھے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، پانی کے لیے دور دور بولیوں پہ جانا پڑتا تھا،
کام کرے تو پیسے آتے، پیسے آئے تو جو کچھ راشن پانی آتا، لیکن کام بھی ملتا نہیں تھا۔ خود ہمارے والدہ والد جو ہے بتایا کرتے تھے حالات ایسے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بے شمار کھانے کھا رہے ہیں، اور پانی کا تو کہیں نہیں کیا ہے، ہر گھر گھر میں پانی آ رہا ہے، نل کا پانی جی۔ اب وہ بھی آ گیا جو آپ سوچ رہے ہیں، جو پانی نہیں آنے والا تھا گھر کے اندر بھی آ گیا، سیلاب، گھراں ڈوب گئے، اتنا پانی آ گیا۔ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم اچھے ہیں تو پھر سب کچھ اچھا ہے، ہم برے ہیں تو پھر سب کچھ برا ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، رسول اللہ کی فرما برداری کریں گے تو یہ چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان یہ سب آپ کے تابع رہیں گے، یہ سب آپ کے کام آتے رہیں گے۔ دن رات جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نظام چلایا ہے اس طرح چلتے رہے گا، لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو پھر سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب بارش ہونا ہے جب نہیں ہوں گی، جب نہیں ہونا ہوں گی تو اتنی ہوں گی کہ لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، سرتاج الاولیاء کے فاخر گزر رہے، بے تاب ہو کر بھوک سے ایک مسجد میں جا کر بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ ادھر ان کی والدہ نے، کوئی بغداد آ رہا تھا کوئی شخص، ان کے ہاتھ سے ایک ٹفن بھیجا، میرے بچے کو ذرا پہنچا دیجئے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ اب وہ لے کر آئے، اس زمانے فون ہونا تو نہیں تھے، فونا کر کے جو ہے جائیں گے، ڈھونڈے 3 دن گزر گئے، ملے نہیں، تلاش کرتے رہے۔ اب جو شخص لے کر آیا تھا سامان، وہ ٹفن، کھانا، وہ بھی بیچارے جو ہے ان کے پاس بھی جو کھانا پینی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی بھوک سے بے تاب ہو گئے، ان کی بہت بھوک لگنے لگی، نڈھال ہو گئے بھوک سے۔ سوچا کہ جو ہے تو کچھ نہیں، یہی ایک امانت ہے، اب جو ہے نہیں کھاؤں گا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑے گا۔ مسجد میں گئے، مسجد میں چلو بیٹھ کے کھا لوں گا، حال کے مسجد میں گئے، مسجد میں بیٹھ کر ٹفن کھولا، حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، خوشبو آئی، بہترین خوشبو، جیسے ناک میں گئی خوشبو تو آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک شخص ہے جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹفن کھولا ہوا ہے، وہ بھی بھوکے۔ دل میں تو خیال آیا، اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے، وہ شخص جو ٹفن کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہ اس لڑکے کو بھی بلا لیں۔ آواز دیے، بلایا، آپ آئے، اس شخص کے پاس، مسافر کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا
آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ عبد القادر. تو اچھا بات ذہن میں آ رہی. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ابو صالح. اچھا رہتے کہاں ہو؟ جیلان میں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ہی کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، کئی دن سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں. بھوک نے اتنا بےتاب کیا کہ سوچا کچھ جان بچ جائے گی، تجھے ایک دو لقمے تو کھا لوں. یہ تو ٹفن آپ کا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بھی بھوکا تھا، میں بھی پریشان ہوں، بھوک نے مجھے بھی بےتاب کر دیا تھا. اب کیا کہوں، مہمان آپ ہیں کہ میں ہوں، میزبان آپ ہے کہ میں ہوں. چلو بسم اللہ کرتے ہیں. دونوں کھائے. تو عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء اللہ، محدثین، علماء، جتنے لوگ گزرے، بلکہ آپ اوپر چلے جائیے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، سب نے مشکلیں تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس کے بعد ہم تک یہ ایمان پہنچا، یہ اسلام پہنچا. ورنہ ہم جو ہے ایسے ایمان والے نہیں ہوتے. اگر وہ چھوڑ دیتے اسلام کو، ایمان کو، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تو ہم تک یہ ایمان نہیں پہنچتا تھا. انہوں نے تکلیفیں، مصیبتیں اٹھائے، برداشت کیے اور اسلام کو تھاما اور علم حاصل کیا، تب جا کر یہ اسلام، ایمان، یہ کلمہ، یہ قرآن، نبی کا فرمان ہم تک پہنچا. آپ نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے آپ کے درس ہوا کرتے تھے، بہت لوگ آپ کے پاس جمع ہوا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ کا وعظ سننے کے لیے، آپ کا بیان سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. ایسا آپ کا بیان ہوا کرتا تھا کہ لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ایسی نصیحت لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. کوئی شخص ایسا نہ ہوتا، کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی، کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں کوئی نہ کوئی یا تو جو ہے دنیا سے رخصت ہوتا یا تو بے ہوش ہو جاتا. ایسا بیان آپ کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سب کو معلوم ہے واقعہ، پھر بھی ایک یادداشت کے طور پہ بتا رہا ہوں. نماز کے پابند، تقوی کے پابند، اللہ کے احکامات کے پابند، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند. بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں. شیطان، ایک جو ابر ہوتا ہے نا، ابر جو آتا ہے، بادل، وہ بادل نور کی طرح آپ کے اوپر چھا گیا، نور کی طرح چھا گیا. اور اس میں سے آواز آئی، کہنے لگا، وہ شیطان تھا، کہنے لگا کہ عبد القادر، آج سے تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، آج سے تجھ پر نماز معاف ہو گئی.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ابر نور کی طرح ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو نور ہی نور ہے۔ پھر اپنا آپ سر اپنے گریبان میں ڈالے، لمحہ نہیں ہوا، سوچنے میں لمحہ نہیں گزرا، آپ کہنے لگے کہ عبد القادر تجھ پر کیسے نماز معاف ہو جائے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کی ساری زندگی میں کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر ورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں گیا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو معصوم ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ افلا عبدن شکورا، کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کوئی فرض نماز نہیں، نفل نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی پر نماز معاف نہیں ہوئی، عمر فاروق جیسے بہادر پر نماز معاف نہیں ہوئی، عثمان غنی جیسے سخی پر نماز معاف نہیں ہوئی، علی مرتضیٰ جیسے بہادر پر نماز معاف نہیں ہوئی، حسنین کریمین پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے جس پر نماز معاف ہو جائے؟ عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز ہو جائے؟ اور فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے آپ نے فرمایا سارا جو بادل جو ابر جو نور بن کر آیا تھا وہ دھواں میں تبدیل ہو کر بھاگنے لگا۔ شیطان جاتے جاتے کہنے لگا کہ عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شان ولایت سے فرمایا کہ ظالم اب بھی مجھ کو گمراہ کرتا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ سب کے پیچھے لگا ہوا ہے شیطان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کہاں سے چھٹیں گے، لیکن شیطان سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، اللہ والوں کی پیروی کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرو، اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بڑا ہی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ والے وہ ہیں، الا تحقیق خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں کسی سے،
اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں. ہم بھی اس نشانیوں پر اس جو ہے اوصاف پر ہم بھی چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے اللہ والوں کے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. ڈرایا جاتا جیسا کہ آج ڈرایا جا رہا ہے. ہم کو سمجھے نہیں. ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے. ڈرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. بابا تم کو تو معلوم نہیں ہے، ہم کو تو معلوم ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ہم کو تو یاد ہے، ہم کو تو معلوم ہے، مگر تم بھول گئے، تم کو معلوم نہیں. ایسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. بڑی بڑی حکومتیں کیے تھے، طاقت والے، اقتدار والے، قوت والے، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے آج بھی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایسے لوگ آئے اور چلے گئے. فرعون آیا چلے گیا، شداد آیا چلے گیا، حامان آیا چلے گیا، قارون آیا چلے گیا، اور ابو جہل ابو لہب بھی آیا، وہ بھی چلا گیا. کیا ان کے واقعات نہیں معلوم؟ ایسی قوم بھی گزری. علماء کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں 500 من کا پتھر ایک ہاتھ میں یوں اٹھا لیا کرتے تھے. جیسے ہم 1 کلو 2 کلو جیسا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سے 500 کلو من کا پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا کرتے تھے. جس طرح سے ہم 1 کلو اٹھاتے ہیں، آپ پھر اندازہ لگائیے ان کی طاقت کا. وہ بھی لوگ تباہ برباد ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے خود ختم ہو گئے، لیکن اسلام ختم ہوا نہ ہوگا انشاءاللہ. اسلام تو باقی رہنے والا ہے، قیامت تک کے باقی رہے گا. مسلمان آیا ہے ختم ہونے کے لیے نہیں، مسلمان آج بھی باقی اور قیامت تک کے باقی رہے گا. ڈراتے ہو مسلمانوں کو، گرفتار کر کے، جیلوں میں ڈال کے، ڈنڈے مار کے، لیکن مسلمان ڈرنے والا نہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی مدد فرمائے جو گرفتار ہوئے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ گرفتار ہوئے ہیں، جیلوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے اور ظالم کو تباہ برباد فرمائے. اللہ والے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ہے نہ کس کو کسی کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ نہ غم کھاتے ہیں، وہ غمگین نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا کہ میرے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے دوست وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور وہ تقوی پرہیزگار والے ہیں. تقوی کے کیا معنی؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. تقوی
اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کئی ایسے آئے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیے۔ بادشاہ ٹکرا گیا تھا لیکن وہ ناکام ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہوئے۔ کئی اللہ والوں کے واقعات ہیں۔ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بات بدلی نہیں جاتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات پر چلے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی کامیاب رہیں گے۔ ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری کرنا شروع کر دو، تو عزیز دوستو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے اس پر چلیں انشاءاللہ، اور اولیاء اللہ کے جو طریقے ہیں اس پر چلیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ان طریقوں سے ہم ہٹ گئے تو ناکام ہو جائیں گے، اور جو ہے یہ ظالم لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔